نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 91 اور 92۔ اللہ رب العزت نے یہودیوں ہی کا طرز عمل جو ہے وہ بیان کیا ہے، یہودیوں ہی کے بارے میں جو ہے وہ اللہ پاک بیان کر رہے ہیں کہ وہ کیا ہیں اور کیا کچھ کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون۔ وَإِذَا اور جب قیل کہا جائے لہم ان سے آمنو ایمان لاؤ بما انزل اللہ جو نازل کیا اللہ نے، قالو تو کہتے ہیں نؤمنو ہم ایمان لائیں، ہم مانتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں بما انزل جو اللہ نے نازل کیا علینا ہم پر، ویکفرون اور ہم نہیں مانتے، ہم انکار کرتے ہیں بما وراءہ جو اس کے علاوہ ہے، وہو الحق حالانکہ وہ حق ہے، مصدقاً تصدیق کرتا ہے، لما معہم جو ان کے پاس ہے۔ قل فلم تقتلون کل کہہ دیجئے فلیما پس کیوں تقتلون تم قتل کرتے ہو انبیاء اللہ اللہ کے انبیاء کو من قبل اس سے پہلے ان کنتم مؤمنین اگر تم ہو ایمان والے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ اور البتہ آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات واضح نشانیاں لے کر، ثم اتخذتم العجل پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو اپنا معبود من بعدہ اس کے بعد وانتم ظالمون اور تم ظالم ہو۔ یہود جو ہے وہ یہ کہتے تھے، یہ وہ یہود ہیں جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہیں، تورات کو وہ مانتے ہیں، تو اللہ پاک کہتے ہیں اور جب ان سے کہا جائے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ کہ تم ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوا، یعنی کہ تورات، تو اللہ اور اس کے علاوہ جو بھی اللہ پاک کتابیں نازل فرمائیں گے ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو چونکہ قرآن جب تورات آئی اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے انجیل بھیجی تو اللہ پاک نے تورات کو منسوخ نہیں کیا، تورات کو ماننے والے بھی ٹھیک تھے، انجیل کے ماننے والے بھی ٹھیک تھے، لیکن جب قرآن مجید آ گیا تو اللہ رب العزت نے پچھلی دونوں کتابیں جو ہے ان کو منسوخ کر دیا۔ اور یہ یہودی اور عیسائی، یہاں پہ یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے، یہودی جو ہیں وہ تورات کو مانتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے علاوہ جتنے بھی کتابیں ہیں ان کو نہیں مانتے، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ اور اس کے علاوہ انکار کر دیتے ہیں جو ان کے علاوہ ہے۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ تورات کو اگر تم مانتے ہو کہ تورات سچی کتاب ہے اور تم اس پر ایمان لاتے ہو، تو قرآن مجید کے بارے میں تو اللہ پاک نے تورات میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات میں اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئی، زبور آئی، تورات آئی، انجیل، سب کتابوں میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر چیز اللہ پاک نے بیان کی تھی، اور اس سے پہلے وہ اس انتظار میں تھے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اور وہ اس انتظار میں تھے کہ وہ ہم میں تشریف لائیں گے۔ یہودی عیسائیوں پر یہ چاہتے تھے، یہودی عیسائیوں پر جو ہے وہ یہ انہیں کہا کرتے تھے کہ بھئی ہمارے اندر وہ نبی آئیں گے تو پھر ہم تمہیں دیکھیں گے۔ عیسائی جو ہے وہ یہودیوں کو کہتے تھے کہ وہ نبی جو ہے وہ ہم میں آئیں گے تو پھر ہم جو ہے وہ تمہارا مقابلہ کریں گے۔ لیکن اللہ رب العزت کا اپنا ایک قانون ہے، اللہ رب العزت کی اپنا ایک سسٹم ہے، اور اللہ رب العزت نے قریش مکہ میں جو ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو اب یہ چڑ کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے اور اپنی جو ہے وہ ہٹ درمی کی وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اب اللہ پاک کہتے ہیں کہ اگر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن مجید کو نہیں مانتے تو اس کا مطلب ہے کہ تم تورات ہی کے منکر ہو، تو تم نے تو تورات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ سب سے پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ جتنی بھی کتابیں آئیں، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ السلام کی عزت اور تکریم جو ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ ایک درس دیا
اور انبیاء کرام کو قتل کرنا جو تھا وہ کفر کے مطابق، کفر کے مترادف تھا۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ اگر تم تورات کو مانتے ہو، اس کے احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہو، تو پھر تم قل فلم تقتلون انبیاء اللہ، پھر تم نے کیوں قتل کیا اللہ کے نبیوں کو، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، تو پھر تم نے یہ کام جو ہے انبیاء کرام کو قتل کرنے والا یہ کیوں کیا؟ تم نے زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا، تم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، تم نے کیوں ایسا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ مصلوب کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ پاک کہتے ہیں کہ اگر تم ایمان لاتے ہو، اگر تم اپنی بات پہ سچے ہو کہ ہم بھی تورات کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ جو کتابیں ہیں ہم ان کو نہیں مانتے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تم جو کچھ کرتے ہو تم تورات پر بھی ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اس قول کو جو ہے وہ رد فرمایا ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ، جب آئے تمہارے پاس موسیٰ بالبینات، واضح نشانی، تورات آنے سے پہلے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں دی تھی، جیسے ید بیضا اللہ رب العزت نے انہیں عطا کیا تھا، اور اللہ پاک نے عصا عطا فرمایا تھا، پھر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ سمندر کو پھاڑ دیا تھا ان کے لیے، تو یہ ایک واضح نشانیاں تھیں ان کے لیے، تو ان کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ تم تو یہ وہی لوگ ہو، تمہارے پاس اللہ پاک نے واضح نشانیاں بھیجی، اب عصا جو تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو چھڑی تھی وہ اژدہا بن جاتی تھی، ید بیضا تھا، ہاتھ جو تھا وہ اپنے بغل میں ڈالتے، جب نکالتے تو سورج سے زیادہ روشن ہوتا تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو جو ہے وہ فرعون کے جو ہے وہ ظلم سے نجات عطا فرمائی۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں تو یہاں اتنے معجزات دیکھنے کے بعد پھر تم نے کیا کیا کہ تم پھر جو ہے وہ اللہ کے احکامات سے پھر گئے، اور تمہارے اندر سے جو توبہ تم نے کی تھی وہ پکی توبہ نہیں تھی، تمہارے دل کے اندر شکوک و شبہات تھے، تم نے دوبارہ سے گوسالہ پرستی جو ہے اس کو شروع کر دیا، تم نے دوبارہ سے ثم اتخذتم العجل، پھر بنا لیے تم نے بچھڑے کو، من بعد ہی، اس کے بعد، یعنی کہ اتنے روشن نشانیاں، اتنے واضح نشانیاں، بالبینات، واضح نشانیاں آنے کے بعد تم نے دوبارہ سے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم ہو۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو یہ تورات کو بھی نہیں مانتے، اگر یہ تورات کو مانتے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ضرور ایمان لاتے۔ تو یہ تورات کی اصل میں یہ تورات کے کچھ حصے کو مانتے تھے، کچھ حصے کو نہیں مانتے تھے، جو ان کے خیالات کے مطابق ہوتا، جو ان کے فائدے کے لیے ہوتا اس کو مان لیتے، جو ان کے فائدے کے لیے نہ ہوتا اس کو انکار کر دیتے۔ تو ہمارے لیے اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ کہو آمنت باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، ثم استقم، پھر اس پر ڈٹ گئے، اور اللہ پاک کہتے ہیں کہ تم ایمان لاؤ اور پھر پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ۔ تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں قرآن مجید میں، جو اللہ رب العزت نے ہمیں بتائے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اس کو ہم مکمل مانیں۔ یہ نہیں ہے کہ جو بات ہمیں اچھی لگی وہ مان لی، جو نہیں اچھی لگی اس کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ رب العزت کے کلام پر اللہ پاک جو ہے وہ ہمارے دلوں میں اس کو اتارے، ہمارے اندر رب کریم اس کو سرایت کروا دے، اور ہمارے بچوں کے اندر، تاکہ ہم اس کا صحیح فہم جو ہے وہ کر سکیں۔ اور قرآن مجید کے لیے تو بس یہی میری سب سے عاجزانہ التجا ہوتی ہے کہ آپ خود بھی پڑھیں قرآن مجید کو، اندھوں کی طرح نہ پڑھیں، بہروں کی طرح نہ پڑھیں۔ اور کبھی کبھی مجھے حیرت ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ پڑھتے ہیں تو بڑی تسکین ملتی ہے، بڑا سکون ملتا ہے، اور اگر پوچھیں کہ بھئی کون سی آیات پڑھی ہیں تو ایسی آیات سننے کو وہ سناتے ہیں، آیات مبارکہ ہوتی ہیں جہنم کے بارے میں، القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ، ٹھیک ہے؟ تو عذاب جہنم سے وعید دلانے کی جو ہے عذاب جہنم کی آیات پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں واہ بڑا سکون مل گیا، بے دل کو اطمینان مل گیا۔ خدا کے بندو اس کا ترجمہ تو پڑھ کے دیکھو، تمہاری تو راتوں کی کیا نیندیں چھوڑ سانس بھی رک جائے گا، ایسی آیات ہیں جیسی عذاب جہنم کی آیات مبارکہ ہیں۔ تو اس کا ترجمہ پڑھیں خدا کے لیے، بہتر تو یہ ہے کہ عربی سیکھیں۔
چلے اگر ہم نہیں عربی سیکھ سکتے تو کم از کم ترجمہ جو ہے اس کو تو آسان طریقے سے پڑھیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کیا جو ہے وہ یہ قرآن جو ہے یہ ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ جیسے پاکستان کے پاس ایک آئین ہے تو یہ مسلمانوں کے پاس ایک آئین کی حیثیت رکھتا ہے، اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر مسلمان بھی کہلانے کے حقدار نہیں ہوں گے۔ تو خدا کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکال لیں، دن میں چاہے 5-10 منٹ نکال لیں اور قرآن مجید کے جو تراجم ہیں انہی کو پڑھ لیں، تفسیر کو پڑھ لیں، تاکہ سمجھے تو صحیح، ایک دفعہ اس بحر بے قرار سے گزرے تو صحیح۔ اور بچوں کو بھی جو ہے جیسے 2 ماہ کی چھٹیاں ہوتی ہیں، یہ بھی 3 ماہ کی جو ہے وہ پاکستان میں چھٹیاں ہوئی ہیں، تو بچے سارا دن کھیلنے کودنے میں بزی ہیں، تو انہیں تھوڑا سا قرآن مجید کی طرف لے کر آئیں اور ان کے لیے اہتمام کریں کہ وہ دین سیکھیں، تاکہ ان کی زندگیوں میں ایک انقلاب آئے۔ بچے سیکھیں گے تو شاید پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بہتر ہوں، شعور ڈیولپ ہوگا، اپنے حقوق سے آگاہی ہوگی، بچیوں کو بھی پتہ چلے گا، بچوں کو بھی پتہ چلے گا کہ کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسی معاشرت جو ہے اس کو اختیار کرنا ہے۔ تو یہ چیز ہمارے لیے بے پناہ ضروری ہے، اور اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اگر اوپر سے دیکھ کے بھی قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اس کا بھی بے حد ثواب ہے، لیکن اگر سمجھ کر پڑھیں گے، یہ کتابیں ثواب تھوڑی ہے کہ آپ ثواب حاصل کریں، اور یہ کوئی نیند کی گولی تھوڑی ہے کہ آپ سونے سے پہلے جو ہے وہ اس کو پڑھ کے سوئیں گے تو بڑی اطمینان کی نیند آئے گی۔ پر دیکھیں تو صحیح، چاہے اس میں جہنم کی آیات ہیں اور آپ جو ہے وہ مزے سے سو رہے ہیں۔ تو یہ ایسے مسلمان نہ بنیں، اندھے گونگے بہروں کی طرح نہ دیکھیں قرآن مجید کو، اس کو سمجھیں، اس پر عمل پیرا ہوں، اس پر ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور صحابہ کی زندگیوں کا جو طرز عمل ہے اس کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرہ ہے اس کو ضرور پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بچے جو ہیں وہ دیکھیں، پڑھیں، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم ان کے لیے مختص کریں جس میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ جو ہے اس کو ضرور اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔ اور اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو جو ہے وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے لیے بھی دعا کریں اللہ پاک صحت سلامتی عطا فرمائے۔ یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اس کو رب کریم اس پہ خیر و برکت عطا فرمائے، اور اس کو ہمارے لیے جو ہے وہ آخرت میں نجات کا باعث بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔